نہ تو محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی قرضہ مانگا تھا، نہ یو ایس سے نہ کسی اور ملک سے، اور نہ اس وقت کسی ملک نے ہمیں لون دیا نہ ایڈ دی۔ پاکستان کا جو پہلا لون یا فنڈ تھا وہ 1955 کے بعد اپلائی کیے گا، اور 1958 تک پاکستان کو پہلا فنڈ لون ملا، کیونکہ ایک بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑے ینگ، ایجوکیٹڈ اینڈ ویری انٹلیکچوئل اور اچھے انسان ہیں، میں ان کو اچھا انسان سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے تھوڑا مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے، تو فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی ہم تمام لوگوں کا، تمام پاکستانیوں کا، کہ ہم کسی بھی حوالے سے اگر پاکستان کے اوپر حرف آتا ہے، دیکھیں ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں وہاں پر اگر بات ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فورن افیئرز میں یہ غلط ہے۔ جو دشمن ہے وہ ایک بات جانتا ہے، ہمارا دشمن ہے یا چاہے کوئی بھی کسی کا دشمن ہو، دشمن بڑا کلیور ہوتا ہے، اسے ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اپنے کا وفادار نہیں ہوتا وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ یا آپ اپنے پلے سے باندھ لیں، چاہے پنجابی ہو، سندھی، بلوچ، کشمیری، گلگیتی، پٹھان، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اپنا وطن ہے، کیونکہ جو وطن ہے اس کے بارے میں امام حسین کا فرمان ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو انسان کا ایمان ہی تو سب کچھ ہے، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے، تو ہمیں ایمان چاہیے، اور وطن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ اصلاح کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ہمارے وہ جو عزیز پاکستانی ہیں، دے آر ویری انٹلیکچوئل اور ایک بہت اچھے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس بھی نہیں کریں گے، اور ایسی چیزوں سے کائنڈلی خدا را پرہیز کریں گے جو آپ کی بھی در حقیقت انسلٹ ہے، ہماری بھی انسلٹ ہے، اور پاکستان کی انسلٹ ہے۔ ایک بڑے اچھے موٹیویشن اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنس کے ساتھ ہی، جب پاکستان بورن ہوا یا جب پاکستان آزاد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے امریکہ سے ایڈ کے لیے کہ آپ ہمیں ایڈ دیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمیں آرمڈ فورسز کے لیے ایڈ چاہیے، ملٹریز، ایئر فورس، نیوی، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ سیلف، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کی عوام ہیں، قوم تو ہم ابھی تک بنے ہی نہیں، لیکن اللہ کر کے ہم بن گئے، تو پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ایڈ چاہیے۔ تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ پاکستان کو فنڈ نہیں ملا، اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ریکویسٹ کی، کیونکہ وہ اس چیز کے ہی سخت خلاف تھے، اور جو ان کی سب سے پہلی تقریر تھی اس کے بعد بھی ان کی ہر تقریر میں یہی بات تھی کہ ہمیں خود اٹھنا ہے۔ اور دوسری جو انتہائی نامناسب بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایڈ لی، پیسے لیے، ہتھیار ڈیولپ کیے، اور انڈیا پہ محاذ کھول دیا، اور انگریزوں نے کہا بھائی یہ کیا، ہم تمہیں پیسے اس لیے تھوڑا ہی دے رہے ہیں کہ آپ انڈیا پہ حملہ کر دو یا انڈیا کے ساتھ جنگ کرو۔ تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، کیا مجھے آپ بتائیے، اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک نیو بورن کسی ایسے ملک پر حملہ کر سکتا ہے کہ جس سے وہ بورن ہو رہا ہے، اور آزاد ہونے والا اتنا چھوٹا ملک سائز میں ایک اتنے بڑے ملک پہ کہ جو مے بی مور دین 4 or 5 ٹائم بگر، ایک بڑا کنٹری ہے، اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اس کے ساتھ محاذ کھول سکتا ہے؟ نو وے۔ آپ اس کو ہر حوالے سے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، انتہائی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ پاکستان اپنے سے ایک 4-5 ٹائم بگر کنٹری پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس ملک پہ کہ جو آلریڈی ڈیولپ ہے، کہ جس کے پاس اس وقت بہت بڑے بڑے سورسز تھے، ایون کہ جو پاکستان کے رائٹس تھے وہ بھی پاکستان کو پورے نہیں ملے۔ دیکھیں جو ہمارے دشمن میں بھی کوالٹی ہے وہ ہم مانیں گے، کیوں کہ ہم حقیقت پسند بھی ہیں اور اصول پسند بھی ہیں، اور ایک مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے اور اصول پسند بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت جو مہاتما گاندھی ہیں انہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی، اور پاکستان کو جو رائٹس ملے، جو فائنینشیل سپورٹ ملی انڈیا کی طرف سے، وہ بھی گاندھی صاحب نے کہ انہوں نے سٹرائک کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں سٹرائک کروں گا اس وقت تک کہ جب تک پاکستان کو اس کا رائٹ آپ نہیں دیں گے۔ تو پاکستان کو کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی حد تک پاکستان کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، وہ بھی بہت کچھ نہیں دیا،
لیکن جو کچھ دیا گیا اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ان میں کوالٹی تھی۔ اسی کے اگینسٹ جو نہرو صاحب تھے وہ پاکستان کے ازلی دشمن تھے۔ تو دیکھیں، دشمن میں بھی اگر کوالٹی ہے تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر اپنے میں بھی کچھ پرابلم ہے، میں زیادہ سخت بات نہیں کروں گا، آئی ول ناٹ پٹ دا ہارٹ فٹ۔ دیکھیں، یہ ایک کامن سینس ہے کہ ایک نیو بورن، آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک نیو بورن بیبی ہے، وہ اٹھ کر کسی بڑے پہ حملہ کر دے، اور ایک ایسا ملک کہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں، کہ جس کی اس وقت 100% سرحدیں ہی ڈیولپ نہیں تھی اور پاکستان کو ایڈ بھی نہیں ملی تھی۔ ہاں، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈ آئی ہے، کیوں کہ پاکستان کو ایڈ دینا یو ایس کی اپنی مجبوری بھی تھی، کیونکہ اس وقت رشیا ہاٹ واٹر وارم واٹر کی طرف آنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ اس کو وہیں پر ہالٹ کرنا چاہتا تھا، وہیں پر روکنا چاہتا تھا۔ تو امریکہ کو اس ریجن میں ایک الائے چاہیے تھا، اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح، کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، امریکہ کے اس الائنس سے کہیں پہلے، شاید کہ مے بی 5 یا 6 یا 7 سال پہلے وفات پا چکے تھے، وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اور پاکستان میں جو فنڈز آئے اس وقت کے شاید ایوب خان کا دور تھا، تو جو فنڈز پاکستان میں آئے، یعنی پہلے فنڈز، وہ 1955 to 1958 کے راؤنڈ فگر کے جو ایئرز ہیں ان میں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ کائنڈلی اپنی باتوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کچھ بھی کہنے سے پہلے تحقیق بھی ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات آپ فارن افیئرز کے حوالے سے کر رہے ہیں، دیٹ از ویری ویری سینسٹیو، کیونکہ یہ آپ کے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ملک کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے اور ملک کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کوالٹیز اور وہ فالٹس کہ جو ہم میں ہیں، وہی کوالٹیز اور وہی فالٹس دنیا کے تمام ممالک میں ہیں، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں موجود نہ ہوں، کیونکہ تمام کی تمام بنی نوع انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کا ماں اور باپ ایک ہی ہے۔ تو جو کوالٹیز اینڈ فالٹس ہم میں موجود ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی حد تک دنیا کی ہر قوم میں موجود ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستانیوں میں اس کا ریشو تھوڑا زیادہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور ہم ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی پاکستانی ہو، ایک بات آپ پلے سے باندھ لیں کہ دشمن آپ کو وقتی ریٹنگ تو دے دے گا، لیکن جو آپ نے بول دیا ہے وہ آپ کا نہیں رہا، وہ آپ اس کا ہے کہ جو سن رہے ہیں۔ تو be careful when you talk, when you open the mouth, maybe what consequences will be happen۔ تو ایک بات میں لازم آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو کوئی بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، آفٹر آل وی آر پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں۔ دشمن ایک بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جو کسی اپنے کا ویل وشر نہیں، وہ کسی دوسرے کا ویل وشر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ طارق فتح کی مثال آبویس دیکھ سکتے ہیں، انڈیا میں کیسے اس کی مٹی پلیت کی جاتی ہے، کیسے اس کی دھلائی کی جاتی ہے، انڈیا میں انڈین اس کی کیا عزت افزائی کرتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام۔